الحمد للہ رب العالمین کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ بدر صغریٰ کے بارے میں اللہ جل شانہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دشمن پہ اپنا رعب تو باقی رکھنا چاہیے تاکہ وہ علاقے میں فساد نہ کر سکے، ظلم کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، اس لیے کہ ظلم کو ختم کرنا اور سلامتی اور انصاف کو قائم کرنا، اسی لیے تو جناب خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آج کے سبق کی جو آیات ہیں سورہ نساء آیت نمبر 85، 86 اور 87۔ پہلی آیت میں 85 نمبر آیت میں شفاعت کا مسئلہ ہے، سفارش۔ دوسری آیت میں جو ہے وہاں سے سلام کا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں ان آیات پر ہماری زندگی میں کتنا عمل ہے، تو اس بارے میں جو ہے آدمی سبق حاصل کر کے اور اس کو عملی طور پہ لانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کلام اللہ جو ہیں جیسا کہ ہم بیانات میں سنتے ہیں کہ قیامت میں اللہ جل شانہ کے دربار میں کلام مجید دو صورتوں کی حالت میں حاضر ہوگا، یا تو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا یا ہماری مخالفت میں دعویٰ کرنے والا۔ اگر ہمارے لیے انشاءاللہ شفاعت کرنے والا ہوگا تو ہمارے لیے جو اچھائی ہے، جنت ہے، عزت ہے، اور اگر ہمارے مد مقابل کھڑا ہو گیا تو قرآن کے مقابلے میں کوئی جواب دے سکتا نہیں ہے۔ شفاعت کا مسئلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو بھی اچھی بات کے لیے کسی کی سفارش کرے تو سفارش کرنے والے کے لیے اس بھلائی میں سے ایک حصہ ثواب ہے، اور جو بھی کسی برائی کے بارے میں کسی کی سفارش یا مدد کرے تو اس سفارش کرنے والے کے لیے بھی اس برائی میں سے گناہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ تو برابر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، ثواب بھی دینے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ شفاعت، کسی کے اندر کوئی حق ہے، صلاحیت ہے کسی کام کی۔ ایک آدمی ہنر جانتا ہے لیکن وہ ہنر جو ہے مارکیٹ میں، دکان میں یا کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں اس ہنر کی ضرورت ہے، لیکن ہنر جاننے والا وہاں تک بات پہنچا سکے یہ اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے۔ تو اب اگر درمیان میں کوئی آدمی اس ہنرمند غریب کو لے جا کر اس فیکٹری میں، اس کمپنی میں، اس دکان کارخانے میں جا کے لگا دے اور اس کی حلال روزی کا راستہ آسان ہو جائے تو یہ حلال روزی کے راستے میں صحیح معنی میں جس میں صلاحیت تھی اس کی سفارش کرنے میں اس کے ثواب کا حقدار بنے گا۔ ایک آدمی لائق امامت ہے، امامت کے لائق ہے، لیکن وہ کسی جگہ پر امامت کرنے کے لیے جائے اور سفارش کرے، انجان آدمی اس کی کوئی سنے گا نہیں، لیکن وہ کسی پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے کسی سے کہ آپ ذرا میری سفارش کر دو، تو وہ آدمی اگر جا کر کسی جگہ اسے دینی خدمت کے لیے منصب امامت پہ کھڑا کر دے تو اللہ جل شانہ اس سفارشی کو اس نیکی کا، ثواب کا حصہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی اچھائی کا حامل ہے، اچھائی اسے آتی ہے، کسی فن کے اندر وہ ماہر ہے، اس میں اگر اچھائی کی صفت کو جانتا ہے، ہونی چاہیے، اور سفارش کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح ابو داؤد و ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی بات میں مدد کرنا یا بھلائی حاصل کرنے کے لیے مشورہ دینا یہ بھی بھلائی کے ثواب کا حصے دار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو۔ اگر اس میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک فرمان جاری فرمایا تھا جو آج تک لوگ اس کو مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذاہب والے ہوں۔ وہ کون سا حکم تھا کہ جس فیلڈ میں، جس کرسی پر، جس عہدے پر، جس منصب پر، جس پوسٹ پر جس آدمی کو وہاں نیوکت کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، وہاں رکھا جاتا ہے، وہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اگر اس میں وہ صلاحیت ہے، اللہ کے کلام کے مطابق وہ اس کے احکامات جانتا ہے، تو وہ اس سفارش خانے پر، اس کرسی پر، اس عہدے پر بیٹھ سکتا ہے، ورنہ وہ بیٹھنے والا بھی گنہگار ہے اور اس کو بٹھانے والے بھی گنہگار ہیں۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے، ایک بندے نے کسی ایسے انسان کو جس کے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں، اس منصب کا وہ حقدار نہیں ہے، کوئی بھی منصب ہو، چاہے وہ دنیاوی کمائیوں کا منصب ہو، دنیا کی خدمات کا منصب ہو، کسی سماج کی کوئی پوسٹ کا منصب ہو، یا مصلی امامت اور درس و تدریس کا، سبق کا، علم کا، مکتب کا، کسی کا بھی کوئی منصب ہو، اس میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے اس کے احسان کے نیچے آ کر، یا اس کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے اگر کہہ دیا یہ حضرت جو اس میں تو ماشاءاللہ یہ ہیں، فلاں ہیں، چنی ہے، چنا ہے، تو فرمایا اس نے نقد روکڑے 3 گناہ کیے۔ کتنے گناہ کیے؟ ہم بہت سی مرتبہ کہہ دیتے ہیں نا ماشاءاللہ یہ تو بس بہت کچھ ہے، حالانکہ اس میں آدمی نقد طور پہ اسی وقت فی الفور 3 گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے کہ وہ آدمی صلاحیت والا تو نہیں تھا، اب اس کی صلاحیت والا نہ ہونا یہ اس کے ذہن سے اس نے ختم کر دیا، اس کو چھوٹ دے دی، اس کے لیے فرمان جاری کر دیا گواہی دے کر۔ دوسرے نمبر پہ جو عوام الناس، لوگ جو بھی حاضر تھے، انہوں نے اس کی بات کی وجہ سے اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا جو بھروسے کے لائق نہیں تھا۔ نمبر 3، تیسرا گناہ، اب یہ جو کچھ بھی فیصلے کرے گا وہ شریعت کو جانتا نہیں، اللہ کے کلام اللہ سے واقف نہیں، احکام شرعیہ کو اپنے یقینی طور پہ اس کی زندگی میں نہیں، اب جتنے فیصلے غلط کرے گا نا وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اس کو پرمیشن مل گئی۔ بات ایک جملہ کہا، خالی ایک جملے کی وجہ سے لوگ بھی گناہ کے راستے پہ چل پڑے اور اسے بھی چھوٹ چھاٹ مل گئی۔ کہا کہ سوچنے سے پہلے سوچا جائے پھر بولا جائے، اس لیے کہ شریعت ہے تو سفارش بھلی سفارش ہے تو اس میں نیکی کا حقدار بنے گا، حصے دار بنے گا۔ بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مومن مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے۔ یہ تو ہے بھلی شفاعت اور سفارش اچھی بات کی ہو۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کسی برائی کی سفارش کرے، کسی گناہ میں کسی کا مددگار بنے، کسی بھی طرح سے مدد کرے، سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی کے کام میں مدد کرو، چاہے ایک صحیح مشورہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اچھی رائے ہی کیوں نہ ہو، وَالْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ، بخاری شریف کی روایت ہے کسی سے مشورہ لیا جائے تو جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے کہ اس کو اچھی رائے دے، بھلی رائے دے، اس کا موقع پا کر اس سے فائدہ اور اپنی دشمنی نکالنے کا کام نہ کرے، اس کو کھڈے میں اتارنے کا کام نہ کرے، بلکہ امانت داری سے اسے امانت داری کے ساتھ صحیح بات بتا دے، صحیح راستہ دکھا دے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے سورہ مائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں مدد کرو۔ مدد کہاں تک؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انگلی سے اشارہ بھی کیا نا کسی بھلائی کا، کسی کو راستہ دکھانے کا، کسی کو بچانے کا، تو وہ بھی پورے خیر کا حقدار ہے، پورا ثواب ملے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، دشمنی کے کام میں، ظلم کے کام میں مدد نہ کرو۔ ظلم کے کام میں مدد کرنے والا، یہاں تک مفتیان کرام نے ایک مسئلہ لکھا، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے لیکن اسے خبر ملی کہ کسی اور شہر میں، کسی اور گاؤں میں کسی لوگوں نے جو ہے کسی غریب پر، کسی مسکین پر، کسی انسان پر ظلم کیا اور اسے برابر سبق سکھایا، مارا پیٹا یا اس کے ساتھ غلط کیا۔ یہاں یہ بیٹھنے والا شخص یہ آدمی اس گناہ پر راضی ہوا، اس گناہ پر راضی ہوا،
ان گناہ کرنے والوں کو بھی اس کا گناہ ہوگا، یہاں بیٹھ کر خوش ہونے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے بری سفارش کرنے سے، غلط سفارش کرنے سے بچنا چاہیے۔ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ واقعہ ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی جس کا نام تھا بریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو کوئی سفارش کرنے کے بعد اگر ہمارے کہنے کے مطابق فیصلہ نہ بھی ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہ واقعات جو ہیں احادیث میں، قرآن میں ہیں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہے پشیمان ہوئے اور شرمندہ ہوئے، اور مارے مار ان کی جو ہے محبت میں یہاں وہاں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ بات پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے بلایا بریرہ رضی اللہ عنہ کو، بلا کر کہا کہ بریرہ، وہ تیرا جو مغیث ہے نا، وہ بیچارہ بھٹک رہا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، غم میں ڈوب گیا۔ اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، شریعت سے واقف ہیں، شرعی مسائل سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اب واقف ہے مسئلوں سے، تو حضور کو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اب یہاں چونکہ مشورہ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اب حضور کو تو شریعت سکھانی ہے، تو حضور نے کہا کہ بھئی میرا مشورہ ہے، حکم تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان آزاد ہے، اسے اختیار ہے اپنی زندگی کا، اس لیے میں مشورہ تو دے رہا ہوں اس کی ہمدردی میں، باقی تو یہ اختیار ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا دل نہیں مانتا، وہ جانے اس کی زندگی جانے، لیکن میرا دل نہیں کرتا۔ پھر بریرہ نے رجوع نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے اگر سفارش نہ مانی جائے اور کہیں پر ہم نے کسی کو اگر سفارش کی اور وہاں اس کا کام نہیں لگا یا اس کو وہ پوسٹ نہیں ملی، تو ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام تھا سفارش کر دینا، بات پہنچا دینا، عمل کرنا نہ کرنا، اسے قبول کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے جو ہے برائی کی سفارش نہیں کرنا چاہیے، اچھائی کی سفارش کرنا چاہیے، ورنہ گناہ کے جو ہے ہم جو ہے حصے دار بن جائیں گے۔ اس لیے مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہیں کہ اس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بھلائی کے کام میں ساتھی بنے، برائی کے کام میں شریک نہ ہو، یہاں تک کہ بری رائے بھی پیش نہیں کرنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، کس کو کب کیا منصب دینا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ فرمائیں گے، اور سجدے سے جب سر اٹھانے کا حکم ہوگا تو بھی اللہ یوں کہے گا سل، سوال آپ کرو، سفارش آپ کرو، کس کے بارے میں سفارش قبول کرنا، کس کے بارے میں نہ کرنا، یہ فیصلہ اللہ کا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے تو اس کے جواب میں سلام پیش کرو اس سے بھی اچھا یا اسی جیسا، بے شک اللہ جل شانہ ہر بات کا حساب دینے والا ہے، لینے والا ہے۔ عرب میں سلام سے پہلے یہ عادت تھی کہ اگر آپس میں ملاقات ہوتی تو یوں کہتے تھے حیاک اللہ، یا یوں کہتے تھے کہ انعم بک صباحا، انعم اللہ علیک عینا، یہ چند الفاظ تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے جو اس سے بھی اچھا طریقہ عنایت فرمایا، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ السلام علیکم، یہ سلام جو ہے اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا واللہ الملک القدوس السلام المؤمن، تو سلام اللہ کا نام ہے، اسی میں سے یہ سلامتی کا لفظ ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہے اور برکت بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اسی لیے جب یہ عرب کا دستور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے پھر جو ہے امت کو یہ سبق سکھلایا، السلام علیکم ایک جملہ، اگر کوئی اتنا ہی کہے تو سامنے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وعلیکم السلام، اور پھر ورحمت اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابیہ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضور نے بھی جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ایک لفظ بڑھا کے دیا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو حضور نے جواب دیا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جو ہے پھر آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کہا کہ وعلیکم مثلک، تیرے لیے ایسا ہی ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ساتھی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور دوسرے آئے انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، مجھے زیادتی آپ نے کیوں نہیں دی؟ تو کہا کہ بس حکم اتنے ہی تک کا ہے۔ تو شریعت یہ ہے کہ بھئی جہاں تک کا حکم ہے نا اتنا ہی کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ساتھیوں میں یہ بات کچھ وقت پہلے آئی کہ اگر عورت سلام کرے تو عربی میں تو یہ نا علیکہ، تو کا سامنے ایک مرد ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کو تو کی استعمال ہوتا ہے، السلام علیکی، تو ایسے کہنا چاہیے عورت کو السلام علیکی ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اتحیات میں بھی ہے السلام علیک ایھا النبی، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد بہووچن کا جمع کا صیغہ ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو اکیلا پڑھ رہا ہوں، تو ایاک اعبد ہونا چاہیے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، یہاں پر واحد صیغہ اے اللہ میں نے ظلم کیا۔ اور دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں، حالانکہ میں تو اکیلا دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں۔ تو شریعت نے جہاں پر جمع کا واحد کا جو صیغہ جیسا استعمال کیا نا ویسا استعمال کرنا، یہی ہماری ہدایت ہے۔ اپنی طرف سے اس میں عربی ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسی باتیں چل پڑتی ہیں، تو یہ چند ثبوت ہے جن کو عربی کے لحاظ سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جمع کا صیغہ ہے لیکن پڑھتے انفرادی ہیں، ایک ایک آدمی پڑھتا ہے، اور کہیں ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن سب کے لیے ہو رہا ہے۔ اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، سب کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ انفرادی طور پہ آدمی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے لیکن سب کی طرف سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو سلام میں بھی ایسا ہے، چاہے سامنے ایک ہو چاہے انیک ہو، سلام کا جملہ جو ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ایک سونے کی دعا ہے، شاید میں نے ایک دن جمعہ میں سنائی تھی 2 سال پہلے، اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ ہیں سونے سے پہلے کی ایک دعا ہے۔ اب حضور نے ایک صحابی کو سکھائی، اس میں آخری جملہ کیا تھا؟ وبنبیک الذی ارسلت۔ اب نبی سے رسول کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ اب وہ صحابی جو دوسرے دن اپنی اچھائی کی وجہ سے اور حضور کی عقیدت کی وجہ سے محبت میں آ کے کیا کہہ رہے ہیں دعا سنانے کے ٹائم پہ؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حضور نے فرمایا نہیں، میں نے کیا سکھایا تھا کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو وہی پڑھو۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور شراح حضرات فرماتے ہیں کہ نبی نے جو لفظ سکھائے نا اسی میں برکت ہے، اپنی طرف سے گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سلام ہے، اس میں 3 لفظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے جو ہے دعائیں سکھائی کہ سلامتی کی بھی دعا، برکت کی بھی دعا، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، سلام کو صحیح ادا کرے۔ جیسے ہم اب آج کل جو ہے امت مسلمہ میں سے الف چلا گیا، سلام میں سے الف حذف ہو گیا، ختم ہو گیا، خالی سین سے سلام باقی رہا۔ نمازوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الف کو وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ زندہ کرنے کی نیت کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں ابو داؤد شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں محبت کرنے کا عمل ایک دکھلاؤں، ایک سکھاؤں۔ تو پھر صحابہ کا تو یہ جواب تھا نا کہ سکھا دیجئے، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک باب قائم کیا، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آج جیسے یہ بیماری آج عام ہو گئی کہ سلام تو ہیں لیکن کہاں تک ہے؟ جان پہچان تک، جبکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہمیں علامت سے نشانی سے پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے تو سلام کرو۔ ایسا نہیں کہ ہر کس و ناکس کو کرنا شروع کر دیا، مسلمان کو سلام کرنا ہے،
دوسروں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ سلامتی میں وہ ہے جو اسلام لایا ہے۔ تو یہ سلام کے اندر 3 دعائیں ہیں۔ گھر میں آؤ تو سلام کرو، تو گھر والوں کو سلامتی کی دعا بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی۔ اور آپس میں جب بھی ملاقات کرو، اب ایک بندے نے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، میں نے حضور کو سلام کیا تو میرا ہاتھ حضور کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں تھا، حضور کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ اب جب حضور نے 2 ہاتھ دیے تبھی تو درمیان میں ہوا نا۔ اور پھر حضور فضیلت بتا رہے ہیں، ابھی تو مومن بندوں نے آپس میں ہاتھ جدا کیے نہیں، اس سے پہلے دونوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ تو سلام ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 ہاتھوں سے کرنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام کہو، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تینوں طرح سے اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام، پھر وہ ضد کرنے بیٹھ جائے۔ مولانا نے بتایا تھا کہ 3 جملے اور بھی بولو، کہ نہیں، او ردوہا، جیسا کہا ویسا جواب دو تو بھی ہو سکتا ہے، بڑھا کے دو تو بہت اچھا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، استنجا خانے میں قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا، غسل خانے میں، باتھ روم میں یا بیڈ روم میں اپنی حالت میں، ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر جب آئیں تو دیکھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا، نہ جاگنے والے کی نیند خراب نہ ہوتی۔ یہ ہے طریقہ، اس طرح سلام کرے کہ جاگنے والا سن لے اور نہ جاگنے والا، سونے والا جو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ایک سلام یہ ہے۔ دوسرا سلام جو آج کل ہے نہیں، لیکن اسے انشاءاللہ ہمیں عام کرنا، کریں گے انشاءاللہ، جاتے ہوئے سلام کرنا۔ آتے ہوئے تو سلام امت کر رہی ہے الحمدللہ، کچھ نہ کچھ حد میں کر رہی، جاتے ہوئے سلام کرنا۔ گھر سے جب نکل رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، کسی کو ملاقات میں گئے وہاں سے نکل رہے ہیں، تب سلام کر کے پھر جانا، یہ سنت امت میں سے ختم ہو گئی۔ اور ایسی سنتوں کو ادا کرنے پر بہت بڑے ثواب ہیں۔ ایسی سنتوں کو ادا کرنے پر انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ نصیب ہوگا جنت میں۔ اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی اسے سلام کرو، اس سے اچھی حالت میں، اس سے اچھے انداز میں، یا اسی کی طرح۔ بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز کا حساب دینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، البتہ وہ ضرور تم سب کو قیامت میں جمع کرے گا، اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات سے بھلا سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں، اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ اللہ نے یہ سچی باتیں ہمیں سکھائی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہم گھر والوں کو بھی یہ باتیں سکھلائیں، تاکہ سلام کی عادت ہو، اور سلام کی عادت بچپن سے ڈالنی چاہیے، اور سلام بھی پورا سکھانا چاہیے۔ اور جب بلکہ حدیث کے خلاصے میں علماء کرام نے لکھا ہے، اگر بچہ جو ہے وہ توتلی زبان میں غلط لفظ بول رہا ہے، اور ماں باپ بھی اس غلط لفظ کو خود ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی کی طرح بچہ بول رہا ہے بسم اللہ تو باپ بھی بول رہا ہے بسم اللہ، تو بچہ ہمیشہ بسم اللہ ہی بولے گا۔ پھر بچہ بسم اللہ بولے، ہمیں بسم اللہ بولنا ہے، تبھی تو اس کی زبان کی جو لاک ہیں، اس کی زبان میں جو گرہیں لگی ہوئی ہے نا، وہ تب کھلیں گی جب ماں باپ صحیح الفاظ استعمال کریں گے۔ اس لیے ہمیں یہ صحیح باتیں گھروں تک پہنچانا ہے، امت تک پہنچانا ہے، اور جو چیز امت سے چھوٹ گئی ہے اس کو انشاءاللہ جو ہے احیاء کرنا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں گے، جاتے ہوئے بھی سلام کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔